معزز سامعین کرام، ذوین احتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور جو سن رہی ہیں بہنوں، آج کا جمعہ المبارک انشاءاللہ تعالی خود اعتمادی کے موضوع پر پڑھایا جائے گا، سیلف کانفیڈنس کے معاملے میں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، today we are going to discuss about importance of self confidence، کہ انسان میں خود اعتمادی کتنی ضروری ہے، اور اگر اس کو شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو کلام پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے رب پر بھروسہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی سارے کام بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو یعنی ہم اس کو توکل پر لیں گے، اور جب انسان سیلف کانفیڈنس کے اپوزٹ جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اعتماد نہیں رہتا اپنے اوپر، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے نہ جانے یہ کام میں کر پاؤں گا یا نہ کر پاؤں گا۔ تو دین یہ بتاتا ہے کہ رب پر بھروسہ رکھا جائے، رب پر بھروسہ رکھا جائے، اور اعتماد کا معنی ہے رب پر بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا، اور گویا رب پر ایمان رکھنا۔ You need to have faith in Allah subhanahu wa ta'ala that whatever you want to do you will get help from Allah subhanahu wa ta'ala if you are getting things right۔ اگر تم صحیح کام کرتے ہو تو رب تعالیٰ سے ہیلپ ملے گی، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی مدد کے بعد after the help of Allah subhanahu wa ta'ala the most important thing for the life, for the successful life is self confidence۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو کام نہیں ہوگا، تم جتنے کانفیڈنٹ ہو جاؤ، how much confident you are but you have not mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, you have not will of Allah subhanahu wa ta'ala, you will have not madad of Allah subhanahu wa ta'ala, you can't do anything। So the most important thing is help of Allah subhanahu wa ta'ala। You need to get help first, and if Allah subhanahu wa ta'ala is helping you, so then most important thing for success is self confidence۔ تو اگر سیلف کانفیڈنس ہو تو انسان بڑے بڑے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے وہ چھوٹی گاڑی چلانے والا ہے، وہ دیکھتا ہے اتنا بڑا ٹرک کھڑا ہے، میں چلا لوں گا، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے۔ بندہ جہاز کو دیکھتا ہے، بندہ کہتا میں اس کو چلا لوں گا، اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ٹریننگ ہونی چاہیے، پہلے ٹریننگ ہو تو پھر آپ ایسا کریں گے۔ لیکن اعتماد ایک ایسی چیز ہے، بندہ بہت بڑی بلڈنگ دیکھتا ہے، اس کو کام ملتا ہے اس پر پیٹ کرنا جو ہے، اس کے اندر اعتماد ہو میں کر لوں گا، کتنے دنوں میں کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ لگے گا، نہیں میں 2 ہفتوں میں کر لوں گا، اس کو اعتماد کہتے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، اور سیلف کانفیڈنس آپ کو ہر پارٹ آف لائف میں چاہیے۔ ایک بندہ اگر اعتماد نہیں رکھتا وہ اچھی عائلی زندگی میں نہیں گزار سکتا، ازدواجی زندگی میں نہیں گزار سکتا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہتر نہیں ہوگا، وہ کہیں پر تقریر نہیں کر سکتا، اچھا استاد نہیں بن سکتا، اچھا مقرر نہیں بن سکتا، اچھا انجینئر نہیں بن سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اچھا حکیم نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ ہر پارٹ آف لائف میں اس کو سیلف کانفیڈنس کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کا کہیں پر انٹرویو ہے، اوکے یو آر ڈگری ہولڈر، اوکے یو آر PhD in any subject, but if you are not confident تو آپ انٹرویو میں تو فیل ہو جائیں گے۔ So what is important for you to have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and the other thing is you should be confident۔ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوگا، انسان بیمار ہو گیا، اللہ معاف کرے، کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کورونا بیماری کا شکار ہوئے، کچھ لوگ تو بالکل دل چھوڑ جاتے ہیں، نہیں یار جس طرح ایکسیڈنٹ میں بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، مگر جب اعتماد ہوتا ہے رب پر، نہیں رب تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ تو کانفیڈنس آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس کا ہونا، خود اعتمادی کا ہونا، پھر سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ ہونا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس یہ ہوگا تو بڑی سے بڑے معاملات ہو جائیں، آپ کے اندر اعتماد ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ اس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو، have faith in Allah subhanahu wa ta'ala، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ سارے کام کرنے والا، سارے کام بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے حضور علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے صحیح مسلم میں سے نقل فرمایا، فرماتے ہیں تقدموا فأتموا بی وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ۔
حضور نے فرمایا آگے بڑھتے چلو اور میری پیروی کرتے چلو، آگے بڑھتے چلو اور میری پیروی کرتے چلو، اور فرمایا کہ میرے بعد والے تمہاری پیروی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد عمدہ اخلاق اور بہترین کاموں پر حوصلہ افزائی ہے۔ تو اسلام جو مسلمان ہے اس کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ارے یار جو کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو نہیں مانتا، آپ جانتے ہیں ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو رب کو نہیں مانتے، آپ کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر وہ بھی دیکھتے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم بڑی سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا اعتماد اور ہمارا ایمان کہیں ان سے زیادہ پختہ ہونا چاہیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس کی یا خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کے لیے کامیابی کے دروازے نہیں کھلتے۔ He can't open the doors of success for him because he is not confident. His self-confidence is zero. He has not self-confidence. So the first thing is he can't open the doors of success for him. اور اس کی شخصیت میں نکھار نہیں پیدا ہوتا، اس کی شخصیت جو ہے، اس کی پرسنالٹی جو ہے، اس کے اندر ویکنسز رہ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر جو اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر جو اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ دب جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو بے وقت سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے can't do anything. But no, Allah subhanahu wa ta'ala has created you. Allah subhanahu wa ta'ala has created you really perfect. You need to have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. You should be confident. So, انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بے وقت سمجھتا ہے، اس کو اپنی قابلیت پر شک ہوتا ہے، وہ سمجھتا کہ نہیں میں قابل نہیں ہوں، میرے اندر تو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ پھر بات دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کانفیڈنٹ بندے میں نہ ہو، کانفیڈنس نہ ہو، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان جو کانفیڈنس اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ اپنی سجیشن نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں میری سجیشن کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو قابل سمجھو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے قابل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بہت ساری جو ہے وہ ٹیلنٹس رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بڑی قابلیتیں رکھی ہیں، آپ کی سجیشن اچھی ہے، آپ کو سجیشن دینی چاہیے۔ تو بندہ جو کانفیڈنٹ نہیں ہوتا سمجھتا ہے کہ میری جو اوپینین ہے وہ میٹر نہیں کرتی۔ نو، آپ کی اوپینین میٹر کرتی ہے، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا خوبصورت شاہکار بنایا ہے۔ اور پھر جب انسان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے نہیں یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں بھائی یار تو بتا کیا بات ہے، مجھے مشورہ دینا، ایسا کروں یا نہ کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کیونکہ ٹاپک ہے سیلف کانفیڈنس کا، تو میں اس کی ویکنسز، اس کے پلس اور نیگیٹو پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، وگرنہ مشورہ کرنا شریعت میں ضروری ہے، آپ مشورہ کیا کریں۔ اسی طرح آپ لوگ پھر اچھا مشورہ دینا حضور نے فرمایا صدقہ ہے، آپ لوگوں کو آرا دے سکتے ہیں، لوگوں سے رائے لے سکتے ہیں، لیکن میں کیونکہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انسان میں کانفیڈنس نہیں رہتا، if he has a lack of self confidence، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے یار تو میں تو کسی قابل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں پیدا کیا، یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں واللہ اگر انسان کے اندر لیک آف سیلف کانفیڈنس ہے، سیلف کانفیڈنس اس کے اندر کم ہے، تو انسان اپنی گھریلو زندگی میں نہیں گزار سکتا، اور بچوں کے سامنے دبا رہتا ہے، اپنی گھر والی کے ساتھ یا گھر والے کے ساتھ دبی رہتی ہے۔ نہیں، آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حد جانے، عورت جانے کی میری حد کیا ہے، مرد جانے کی میری حد کیا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے میں نے جو بتایا کہ انسان کیا کرے، کہ انسان رب پر بھروسہ رکھے۔ جب رب پر بھروسہ رکھے گا، if you have faith in Allah subhanahu wa ta'ala and then you have self confidence, Allah subhanahu wa ta'ala will open doors of success for you۔ مگر اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ اب کانفیڈنس کیا ہوتا ہے، سیلف کانفیڈنس کیا ہے؟ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈیسیژن نہیں کر پاتا، بندہ اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی۔ تو کانفیڈنس کیا ہے کہ بندہ ڈیسیژن کرے بھائی میں نے یہ دیوار بنانی ہے، یا بندہ ڈیسیژن کرے میں نے پاکستان جانا ہے، بندہ ڈیسیژن کرے نہیں بھائی میں نے یہ کرنا ہے ہر صورت، اس فیصلے پر پھر پابند ہو جائے، بندہ کہ میں نے کرنا ہے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے پھر کوشش کریے، اس کو خود اعتمادی کہتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں پر جو میرا کیونکہ ٹاپک یہ ہے تو میں اس کے ویکنسز پلس اور نیگیٹو پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، وگرنہ جو شریعت کہتی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر تکبر آ جائے۔ اس سے یہ بھی مراد نہیں کہ آپ امام صاحب کی تقریر سنیں اور آپ متکبر ہو جائیں، استغفر اللہ، ایسا نہیں۔
اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ اپنے اندر اپنا کانفیڈنس بلڈ کریں. آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے. You need to have self confidence, but you need to be humble as well. آپ کو عاجز بھی ہونا چاہیے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے, جو بندہ پراؤڈ کرتا ہے, جو پراؤڈی ہے, جو تکبر کرتا ہے, حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور لوگ اس کو رونقتے ہوئے گزر جائیں گے, پاؤں تلے رونقتے ہوئے گزر جائیں گے. اپنے اندر عاجزی رکھیں, مگر سیلف کانفیڈنس کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے. پھر معجم الاوسط میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف نقل کی گئی ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافها. اللہ تعالیٰ عمدہ کاموں کو پسند کرتا ہے اور بیکار کاموں کو ناپسند کرتا ہے. جو اچھے کام تم کر رہے, ایک بندہ مسجد بنا رہا ہے, ایک بندے کے اندر بڑا کانفیڈنس, بندہ کہتا ہے یار میں نے مدرسہ بنانا. ایک بندے کے اندر بڑا کانفیڈنس ہو گیا تھا میرا بچہ حافظ بنے گا. ایک بندے کے اندر کانفیڈنس ہے, بندہ کہے گا کہ یار میں نے درس نظامی کرنا ہے. ایک بندے کے اندر کانفیڈنس ہے, بندہ کہے میں نے اپنے قرات صحیح کرنی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اعتماد ہوں. اب ایک بندہ اپنے اندر ہی کٹتا رہے یار میں قرآن نہیں آتا پڑھنا, وہ کسی مولوی صاحب کے پاس ہی نہ جائے. بھائی اعتماد پیدا کرو نا یار. کانفیڈنٹ ہو تم قرآن غلط پڑھتے ہو, جاؤ امام صاحب سے کہو, علامہ صاحب کو کہو, قاری صاحب کو کہو تمہارا قرآن صحیح کرے. آپ اپنے بچے کو حافظ بنا, کانفیڈنٹ نہ ہو بھائی میں نے بچے کو حافظ, اس پر پکے ہو میں نے اپنے بچے کو ضرور عالم بنانا ہے. تو کانفیڈنس آپ کوئی بھی اس کی مثال دے سکتے ہیں. تو کانفیڈنس کا ہونا بڑا ضروری. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کو پسند فرماتا ہے اور برے کاموں کو ناپسند فرماتا ہے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اور فرمایا کہ جن ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فبہداہ مقتدی, بس ان لوگوں کی تم پیروی کرو. اپنے ارد گرد دیکھیں, اگر ایک اچھا عالم ہے کوشش کریں میں عالم بن جاؤں. اگر ایک حافظ قرآن ہے بولے یار میں اپنے بیٹے کو بھی حافظ کروں گا. کسی کی بیٹی حافظہ ہے یار میں بھی اس کو حافظہ بناؤں گا, میں اس کو عالمہ بناؤں گا. اچھے لوگوں کی پیروی کریں. ایک صوفی ہے وہ ہر وقت اللہ کرتا رہتا ہے, اس کے چہرے پہ بڑی خوبصورت داڑھی ہے, وہ سر پر امامہ رکھتا ہے, وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اس کے گھر سے پاس سے گزر تو ہر وقت اللہ کی ضربیں لگتی رہتی ہیں, دن رات اس کا ہر وقت رب کی یاد میں گزرتا ہے. آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے یار آج کے بعد میں بھی دنیا چھوڑتا ہوں, میں رب والا ہو جاتا ہوں. پھر یہ نہ سوچے کہ بندہ کہے گا یار مولوی ہو گیا ہے. ہمارے یہاں ہے نا وہ داڑھی رکھ لے مولوی کی حالت تیرا. اگر ہم نے حقارت سے یہ کہا, سن لیں آپ سے کوئی مسئلہ, اگر کسی دیندار کو ہم نے حقارت کی وجہ سے مولوی کہا تو ہم دین سے گئے. محبت سے مولوی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا, مولوی سے مراد ہے میرا یار, میرا دوست, ولی سے نکلا ہے دین, اور اللہ والا اولیاء اللہ. تو پھر میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی داڑھی شریف رکھ لے تو پھر ڈرے نہ کہ لوگ مجھے مولوی کہیں گے, اپنے اندر اعتماد پیدا کرے. اگر کسی نے داڑھی شریف رکھ لی ہے, تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی ہے, تو پھر یہ نہ سوچے لوگ اس کو صوفی کہیں گے, لوگ اس کو صوفی کہیں گے. یارو اعتماد پیدا کرو, رب تعالیٰ کے حبیب کی سنت سجانے سے کوئی کچھ کم مت کرو. میرے جاب والے کیا کہیں گے مجھے, ہم مسلمان ہو کے اعتماد ختم ہو گیا. اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو میں بینک میں اگر جاب کرتا ہوں, اگر میں کسی کال سینٹر میں جاب کرتا ہوں, کسی میں جو ہے وہ ٹیک وے پہ کال کریں, لوگ کہیں گے صوفی آ گیا, صوفی نہیں بلا ہو, چھوڑو یار ان کو. رب تعالیٰ کی نظروں میں تو تم اونچے ہو گئے, رب تعالیٰ کی نظروں میں تو اس کی حبیب کو سنت پر عمل کرنے والے ہو گئے. تو ساتھیوں اعتماد پیدا کرنے اور نیکی کرنے والے ہو جائیں. تو قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ, فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے, فبہداہ مقتدی, بس ان کو فالو کرو, ان کی پیروی کرو. پھر ایک مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ کیا کرو, اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں. ٹھیک ہے میری گاڑی کونسلر سے ہے, میں بڑے ایم پیز کو جانتا ہوں, میری بڑی ہیرو ہے پولیس والوں کے ساتھ, میں وہ فلاں ایم پی کو بھی جانتا ہوں, وہ فلاں نمبردار چودھری صاحب کو بھی جانتا ہوں, میرے سارے کام ہو جائیں گے نا. کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا. قسم خدا کی ساری کائنات تمہارے خلاف ہو جائے, مگر رب تعالیٰ نے اگر تمہیں عزت دینی ہے, رب تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. رب تعالیٰ بادشاہ ہے, وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں. مگر محبت سب کے ساتھ رکھو, خلوص سب کے ساتھ رکھو, مگر توکل کس پر کرنا ہے, رب پر کرنا ہے توکل. جب ایک انسان, میں نے ایک حدیث میں پڑھا, قاضی سے امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمایا ہے, آپ فرماتے جب انسان بندوں پر توکل کرتا ہے, جب انسان بندوں پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ بندہ میری نیڈ پوری کر دے گا, یہ بندہ میری ضرورت پوری کر دے گا, اور رب پر سے بھروسہ ہٹا دیتا ہے, رب تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کو نہیں دینا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے
اب رزق کے دروازے بند کر دو، کیونکہ اس نے مجھ سے بھروسہ ہٹا کر بندوں پر لگا لیا۔ تو بندوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، یاری دوستی رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، آپس میں معاملہ چلانے ہیں، مگر بھروسہ رب پر، ہاں ٹھیک ہے وہ فلاں بندہ میری سفارش کر دے گا، لیکن اس صورت میں بھی اب شرعی معاملہ ہے کہ کسی غلط کام کے بارے میں سفارش نہ کروائی جائے۔ اور اگر آپ کی سفارش کی وجہ سے کسی کا آپ لوگ میں لائیو جا رہا ہے تو میں کچھ ایسی بات کہتا ہوں تو پکڑ ہو جاتی ہے، پھر تو سفارش اگر آپ سفارش کرواتے ہیں کسی کا حق مانا جا رہا ہے تو ایسی سفارش کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے چرن پہ آپ جہاں سفارش کروائیں نا۔ ہاں سفارش کہاں پر کروائی جا سکتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ سفارش نہ کروائیں آپ کا حق مارا جائے گا، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر کسی کنٹری کے اندر کسی مقام پر کسی ڈپارٹمنٹ میں ایسا نظام ہو کہ اگر وہاں پر آپ رشوت نہیں دیتے تو آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا، تو ایسے معاملے میں پھر رشوت دی جا سکتی ہے۔ مگر میں پھر کہتا ہوں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حضور نے فرمایا رشوت دینے والا لینے والا دونوں دوستی ہیں، مگر آپ کو پتا ہے بھائی اگر میں نے پیسے نہ دیے تو جڑی میرے نہ زمینیں نہیں وہ بھی کسی اور کو دے دینی ہے، تو ایسے موقع پر آپ پیسے دے سکتے ہیں۔ کاش ایسا معاملہ ہم اس سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں حضور نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، حضور نے فرمایا جو چیز تمہارے فائدہ مند ہو اس کے لیے کوشش میں لگ جاؤ، اس کے لیے کوشش میں لگ جاؤ اور ہمت ہار کر مت بیٹھو۔ اسلام جو ہے وہ پوری طرح سے ان لوگوں کو جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ رب سے مایوسی نہیں کرنی۔ اگر تو تمہیں کچھ چیز نظر آتی ہے کہ نہیں یار یہ کام ہے میں ڈبل ڈیوٹی کر سکتا ہوں تو میرا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، میرے صحت پر اثر نہیں ہوگا، اسلام کہتا ہے بیٹھو نہیں، کوشش کرو، اپنے بچوں کے لیے رزق لاؤ، اپنے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اور آگے دیکھیں قرآن میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں، صرف رب کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ جب تم رب تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہو سارے اچھے کام کیا کرو۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز آپ البدایہ والنہایہ میں لکھا گیا ہے، آپ فرماتے تھے کہ میرا نفس مجھے ہر روز آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ہر روز آگے بڑھنے کی ہمت بڑھاتا ہے، میرا نفس کہتا ہے اور آگے بڑھو اور اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھو۔ تو صاحبو آگے بڑھنے والے ہو جائیں، ایک طرف رکنا نہیں ہے۔ اب خود اعتمادی کی منزل کی اگر آپ عمارت سمجھ رہے ہیں، آخری بات مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، مسجد کی عمارت ہے، اسی طرح آپ ذہن میں سوچ لیں کہ آپ کو سیلف کانفیڈنس کی ایک بلڈنگ بنانی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر کیا کیا اینٹیں لگتی ہیں۔ اب اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ گفتگو میری ختم ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ اگر تم سیلف کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہتے ہو، پہلی بات یہ ہے اپنے اندر پازیٹیوٹی لاؤ، اپنے اندر مثبت چیزیں لاؤ، نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو دور کر دو، اپنے اندر مثبت پن پیدا کرو، پہلی بات۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اندر ناکامی کا خوف نہ ہو، یار اگر میں نے فلاں کورس کیا، وہ فلاں میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اگر میرا جو ہے وہ انٹرویو کے اندر میں فیل ہو گیا تو یار لوگ کیا کہیں گے، چھٹو لوگوں میں یار۔ اگر لوگوں کی سوچو گے تو تمہارے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو خود اعتمادی کے لیے دوسرا کام کیا یہ ہے کہ ناکامی کا خوف نہ ہو تمہارے اندر، ڈٹ جاؤ، ٹھیک ہے یار مل گئے تو مل گئے، اللہ اور دے گا۔ پھر تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ تو پہلا کیا ہے اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کر آؤ، اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرو۔ پھر دوسرا یہ ہے ناکامی کا خوف نکال دو۔ تیسرا یہ ہے کہ باطل خیالات تمہارے اندر نہ آئیں، جس کام کی طرف جاؤ رب کی رضا ہو اور گھر والوں کا رزق ہو اس کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں، یعنی تمہاری نیت صاف ہو۔ تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے کہ ثابت قدم ہو، جو بات کر دی اس پر پختہ ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا استقیموا تفلحوا، حضور نے فرمایا کہ ثابت قدم ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، ثابت قدم ہو جاؤ کامیاب، استقیموا تفلحوا، ثابت قدم ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اگلا سٹیپ یہ ہے اس اعتماد کی منزل کا، فرمایا کہ رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، یار اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، مجھے بڑے اچھے بچے دیے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، میرے والدین میرے ساتھ بڑے اچھے ہیں، اللہ سب کے والدین کو آباد شاد رکھے، ان کی زندگی دراز کرے، یار میرا وہ چاچا بڑا اچھا ہے میرے ساتھ، یار اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی گاڑی عطا فرمائی ہے، کتنا اچھا گھر عطا فرمایا ہے، میرے رشتے دار کتنے اچھے ہیں میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی جاب عطا فرمائی، مگر شکر ہو اللہ کی نعمتوں کو بندہ یاد کرتا رہے اور اس پر شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ رب تعالیٰ حضور نے فرمایا من لم یشکر القلیل، کیا خوبصورت حدیث ہے، حضور نے فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر یشکر الکثیر، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تھوڑے پر شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو شکر کرنے والا کر دیں۔ آخری باتیں، پھر ہمت ہارنے والا نہ ہو اور ہر چیز پر ہر معاملے میں رب تعالیٰ پر صبر کرنے والا ہو۔
تو مسلمان کو سیلف کانفیڈنس والا ہونا چاہیے، کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک معاملہ بڑا چل رہا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ ہم صرف یہی کہیں گے کہ حضور کے گھر کے غلام ہیں ہم، سبحان اللہ، حضور کے گھر کے غلام ہیں۔ ساری کائنات ادھر ہو سکتی ہے، اہل بیت کا مقام ہمارے سلام پر ہے۔ سبحان اللہ، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو اپنے لیے ایک تو ہم اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے بغیر ہمارا کام نہیں بننا۔ اللہ ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ، حضور کی جو اہل بیت ہے اس کا غلام رکھے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں بننا۔ ہم جتنے بڑے ٹکڑے کھپے والے ہو جائیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، عام انسان سے میں عالم ہوں، مجھ سے کوئی بات ہو سکتی ہے، مطالب علم مجھ سے کوئی بات ہو سکتی ہے، اگر میں نے غلط کیا میں رجوع کر دوں، میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن جس طرح حضور نے فرمایا کہ اچھا ایک برا خطا کار ہے، اچھا خطا کار ہے، برا خطا کار وہ ہے جو ڈٹ گیا، نو میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اچھا دیکھیں خطا کار کبھی اچھا نہیں ہوتا، مگر حضور نے فرمایا اچھا وہ ہے جو توبہ کر لے، جو توبہ کر لے۔ یہ علمی معاملات ہیں، علماء کا کام ہے کہ علماء کا رد کریں اور ان کی اصلاح کے لیے ان کو دعوت دیں، مگر عام بندہ ایسا نہ کرے۔ آج آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھ لیں، لوگ لان تان کر رہے ہیں، تو یار یہ عام بندوں کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ ہاں اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اب شرعی طور پر عام بندے کو بھی اپنی گفتگو اس کے لیے کرنی چاہیے تو پھر کریں، وگرنہ علماء کا احترام ذہن میں رکھیں۔ ہم بہت بری طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے حال پر رحم فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ خانوادہ رسول کے بغیر، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت کے بغیر، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کے بغیر، خلفائے راشدین شیخین کی محبت کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ ممکن نہیں ہے ایک بندہ شیخین کے خلاف ہو، ممکن نہیں حضور علیہ السلام کے گھر کے خلاف ہو، اس کا کام بن جائے۔ ان سے محبت بڑی ضروری ہے، ادب کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ان چیزوں سے منزہ و برہ رکھا ہے اور پاک رکھا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا